ارادہ بلایا تھا اور کسی وجہ سے پہنچ نہیں پائے تو یہ ذمہ داری بن رہی ہے آپ لوگوں کی بات مجھے شاید پہلے بھی سننا ہے آپ بعد آ رہے ہیں پتہ چلیں گے میں جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دی ہے جب سے ہماری سمجھ نے کام کرنا شروع کیا مختلف بزرگوں کی جو محفلیں ہمیں ملی مختلف استادوں کی وہ چاہے اسکول اور کالجز سے تھے یا چاہے یونیورسٹی سے تھے اور پھر ایک بہت ہی بڑے بات کرانے کی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے پاس رہنے کا شروع سے ہی یہ جستجو تھی کہ مسلمان ایز اے مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہماری زندگی کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات تخلیق کی ہے اور مسلمانوں کا جو سیگمنٹ ہے مسلمانوں کا جو گروہ ہے بالخصوص مسلمانوں کا میں تو بات کرتا ہوتا ہوں بلکہ ادرو قرآن اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ پوری جو انسانیت ہے وہ اس دنیا میں لینے کے آئی یہ سب سے اہم ترین سوال ہونا چاہیے کسی بھی شخص کے لیے اور کسی بھی نوح کے لیے جو اللہ نے انسانوں سے ہٹ کے پیدا کیا تو اس کی زندگی کا مقصد کیا اس کی پیدائش کا مقصد کیا اگر کسی نوح کو اگر کسی انسان کو اس کے مقصد کا ہی نہیں پتا اور وہ اپنی ساری کی ساری زندگی بغیر مقصد کے گزار دیتا ہے تو وہ جب اس کا اینڈ ہوگا جب اس کا اللہ سے بدو ملاقات ہوگی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے سکے کیونکہ اللہ نے کلیئر کٹ پوچھنا ہے آپ کو آپ کی زندگی کا یہ مقصد تھا اور آپ یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو تخلیق کی ہے اس کی رہنمائی کی کیونکہ اللہ جب کسی بھی نوح کو پیدا کرتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوئی تحریر کوئی کتابچہ جس کو اگر ہم تھوڑا سا اور میننگ میں لے کے جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی الہامی کتاب تو وہ ترتیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو میں نے پیدا کیا تو اس کو رہنمائی اس سے ملی تو جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا اور وہ چلتی 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان کی مقصد حیات ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ تھا اور اس کے ساتھ جو بھی باقی ہماری بکس ہیں جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے ہماری بہت ساری وہ چاہے جتنی بھی حدیث کی ہماری کتابیں ہیں وہ یہ ملا کے ہم نے وہاں سے لیکن سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی چیز اگر دیکھنی ہے تو وہ قرآن مجید اور وہاں سے اگر کوئی مزید کسی تفصیل میں جانا ہے تو پھر وہ آگے آپ کو بہت ساری چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ٹوٹل میکسیمائز سارا علوم اس میں رکھا اگر آپ کا ذہن وسیع ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو اس میں سے کافی چیزیں آپ بلکہ ساری چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نامکمل تو پیدا ہی نہیں کی ہے یہ ہمارے خیالات ہیں یا ہمارے علم کی کمزوری ہے یا ہمارے فہم کی کمزوری ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں
باقی اس میں کمی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو تخلیق کیا اور اذرو قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اتارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی بتایا. اس کے لیے 3 آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ. ایک جگہ پہ مشرکین کا، ایک جگہ پہ کافرین کا، پھر ایک جگہ پہ مشرکین کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے. یہ جب تک آپ کو مقصد کلیئر نہیں ہوگا تو نہ تو آپ اپنی زندگی میں وہ کام کریں گے اور نہ ہی وہ روز قیامت جب آپ سے اللہ اس مقصد کے بارے میں بات کرے گا تو آپ کے پاس جواب دینے کی اہلیت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں مقصد کیا. تو مقصد اللہ نے یہی بتایا کہ اس تمام باطل نظاموں پہ اللہ کے نظام کو غالب کر دو، چاہے اس نظام کے انکار کرنے والے مشرک کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے اس نظام، جو اللہ تعالیٰ نظام قائم کرنا چاہتا ہے نا، جو اس نظام کا انکاری ہے اس کو مشرک بولتے ہیں، اسی کو کافر بولتے ہیں. تو اللہ نے کہا، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں دوبارہ سے پڑھوں گا، هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا میں صرف اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے تمام باطل نظاموں پہ اللہ کے نظام کو غالب کر دو، چاہے مشرکوں کو برائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظام کیا تھا؟ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. ہم اس کو ایک مخصوص نام دے دیتے ہیں، نام وہی ہے جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اسلامی نظام کون کون سے ہیں، کس کس زندگی کے پہلوؤں پہ کون کون سے ہم نے نظام لاگو کرنے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک موٹے سے لفظ میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہمیں تو وہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے کلیئر نہیں ہوتی ہیں. تو آج میں وہ نظاموں کی آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نظام کون کون سے اسلامی ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں ہوئے. وہ سب سے پہلے آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا، اس کے بعد آپ کا جوڈیشل سسٹم تھا جس کو ہم عدالتی نظام کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پولیٹیکل سسٹم تھا، اور اس کے بعد آپ کا فائنینشیل اور اکنامک سسٹم تھا جسے ہم اقتصادی نظام کہتے ہیں. اب آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو نظام تعلیم ہے، وہ اس ملک میں 3 ٹائپ کا ہے. آپ مجھے بتائیں جب آپ کا نظام تعلیم ہی 3 قسموں کا ہوگا تو آپ کے اندر اتحاد، اتفاق اور یونٹی کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے مدرسوں کا نظام اور ہے، ہماری اپر کلاس کا نظام ایجوکیشن کالج کا ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ اسکول رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو پہلا سکول جس کو ہم صحابہ صفا کہتے ہیں، اس کے یہ 3 ٹائپس نہیں تھی، اسی لیے ان 313 میں ایک ہی عقل کے، ایک ہی فہم کے اور ایک ہی دین اسلام سے محبت کرنے والے پیدا ہوئے تھے. ہاں ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور جو اللہ کے دین کو غالب کر دینے کا یہ جستجو اور جو تڑپ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ تقوی کی تو اپنی منزلیں تھی. ابو بکر صدیق کی اپنی منزل تھی، علی کی اپنی منزل تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی منزل تھی. ان کے اپنے اپنے مقام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو
अपने अपने मकाम दिए थे, उनके मकामों में आज तक उस मकाम पे कोई पहुंच नहीं सका। तो वो एक यूनानिमस, एक मुतफिका निज़ाम तलीम था। क्या हम इस वक्त क्या मुतफिका निज़ाम तलीम रखते हैं? जब तक मुसलमानों में एक निज़ाम तलीम रहा तो एक ही देन के लोग पैदा हुए, एक ही देन के लोगों ने वो पूरे का पूरा निज़ाम जो कि 1400 साल पहले मदीने से, मक्के से मदीने और मदीने से फिर वो इस सात वाने अल में भी पहुंचा, लेकिन अब वो तस्लीम हो चुका। इस पूरे निज़ाम को आपने कैसे मुद्दत करना है, इसके लिए आपने कैसे स्ट्रगल करनी है, ये है मदद पहली। उसके बाद आपका ये जुडिशल सिस्टम जिसको जिसको अदालती निज़ाम कहते हैं, आप मुझे बताएं इस्लामी निज़ाम तो वो निज़ाम था जिसमें जो काजी था उसको भी पेश होना पड़ता था। अगर कोई इल्जाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, कोई हजरत अबू बकर सदीक, इल्जाम की बात कर रहा हूँ, किसी इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, कोई किसी किस्म का, लेकिन वो सदाकत पे मबनी नहीं थे। एक वाकया जिसका जो वो आधा कपड़ा वो मिले तो वो ये, तो फिर वो हाज़री, इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, यानी कि वो ऐसा जुडिशल सिस्टम था जिसमें कोई फर्क नहीं था कि अमीर के लिए अलग कानून है और जो गरीब है उसके लिए अलग कानून है। जब आपके अंदर इंसाफ नहीं होगा तो मुझे बताएं वो मुआशरा कैसे कायम रहेगा? जब आप एक कानून के तहत हांके नहीं जाएंगे तो आपके अंदर यूनिटी कैसे रहेगी? आप तो एक दूसरे को, जब आप तफरीक पैदा कर देंगे, जब आप तकसीम पैदा कर देंगे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी टीम, उनमें कोई नाइंसाफी नहीं। जब गरीब के लिए और कानून हो, जब अमीर के लिए और कानून हो, तो फिर इस तरह के इंतशार पैदा होते, और फिर इंतशार का कोई हल नहीं होता। वो इंतशार बिगाड़ की तरफ निकल जाते हैं, वो इंतशार मुआशरों को बर्बाद कर देते हैं, और वही इंतशार पूरे निज़ाम को तस्लीम कर देते हैं। क्या हमने उस इस्लामी निज़ाम को कैद करने के लिए अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रगल की? अल्लाह ने ये सवाल पूछना है हमसे। इसके बाद आपका निज़ाम सियासत, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये निज़ाम सियासत है? कुरान मजीद में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं जलूत और तलूत के वाक़ये में कि अगर आपने कोई लीडर सेलेक्ट करना है, कोई लीडर सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर दो खूबियां होनी चाहिए, वो इल्मी तौर पर बुलंद हो और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। ये दो, ये कहीं नहीं लिखा था कि उसके पास दौलत ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपने अपने लीडर इस बुनियाद पे हमने सेलेक्ट किए? क्या हमने वो मेयार कायम किया? जब तक मुस्लिम उम्मा ने वो खुलफाए राशिदीन का जो सिलसिला था, जो सिलेक्शन थी, उसको हम फॉलो करते रहे, इस्लाम गालिब रहा। लेकिन आज हम उस निज़ाम से जब हटे हैं तो आपके ऊपर जो चीजें मुसल्लत 5% तबका, क्या 95% तबके पे मुसल्लत कर दिया जाए, और जिसको आपके मसाइल का ही ना पता हो, तो वो आपके मसलों को हल कर लेगा, क्योंकि हमने इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम राइज नहीं किया। हमने इस्लाम को और इस्लाम की तालीमात को पीछे डाल दिया, और इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं की। अल्लाह ताला ने ये हमसे पूछना है, जब तक मुसलमानों ने वो इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम कायम रखा, कोई नाइंसाफी नहीं थी, कोई बददियांती नहीं थी, किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ कोई मसला नहीं था। वो खुशी से जिंदगी गुजारते। आज आप अपने साथ एक रात भी हम पे एक आइटम बम गिराया,
اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو بندہ 500 کی دیہڑی لیتا ہے وہ اپنا بجٹ کیسے بنائے؟ اس کے لیے وہی فائنینشیل سسٹم. کیا ہم نے اسلامی معاشی سسٹم قائم کیا تھا؟ ہم نے تو وہ نظام قائم کیا جس کو سود کا نظام بولتے ہیں، اور ہم اس سود کے نظام میں اتنے دھن چکے ہیں. انفرادی طور پر بھی ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دوں گا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا میری کھلی جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سودی نظام پہ کام کرتے ہیں. کیا ہم نے اس سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اب یہ بات بیداری کرنے سے نہیں پیدا ہونی. میں اس طرف آپ کو بتاؤں گا یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. یہ اپنے ہی بھائیوں کی دکانوں کو آگ لگانے سے نہیں ہونی، یہ اپنے ہی ساتھیوں کے کاروبار بند کرنے سے نہیں ہونی. اس کے لیے انٹلیکچوئل اسکل چاہیے، دماغ چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کیسے یونٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی اسٹرگل کی؟ نہیں. تو یہ 4 نظام ہم نے قائم کرنا ہے. اگر اس وقت جب تک مسلمان غالب رہے 313 ان کے یہ 4 نظام تھے، اس وقت غیر محسوس طریقے کے ساتھ یہ 4 کے 4 نظام جو قومیں آپ پہ حکمرانی کر رہی ہیں ان کے یہ 4 نظام چل رہے ہیں. فائنینشیل سسٹم جس کو ہم مالی نظام کہتے ہیں، وہ ربا کا نظام کس کا بنایا ہوا ہے، اور آپ مجبور ہو چکے ہیں اس پہ چلنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے. وہ ایجوکیشن سسٹم، حالانکہ ان ملکوں میں ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے تم پہ حکمرانی کرنی ہے، تم کو تقسیم رکھنا ہے کہ تم ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوں آپ کے درمیان، تم کو 3 میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی اپنا بھی نہ دیا. اور اسی طرح آپ پولیٹیکل سسٹم، یہ ادھر تو چل رہا ہے نا، یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں اسمبلیوں والا نظام، ادھر صدارتی نظام ہے. صدارتی نظام مسلمانوں کے نظام کی کاپی ہے. آپ کو تو وہ بھی نہیں دیا جو انہوں نے اپنے ملک میں لگایا، اور آپ لوگ مجبور ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمیں جب پتہ ہی نہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں تو چند، اس طرح میں نہیں نکلنا چاہتا، ہمیں تو چند چیزوں پہ لگا دیا گیا وہ بہت ضروری تھی. ان چیزوں نے آپ کی اصلاح نفس پیدا کرنی تھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، لیکن ان چیزوں کو بھی آپ نے بے عمل اور بے سود کر دیا، اور مسلمانوں کی پوری سلطنت دھڑم کرتا ہو. ہم تعداد میں کہیں زیادہ، 313 سے تو زیادہ ہے، اب 2 سے 3 ارب ہیں. کیا آپ اور میں نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ کیا میں اور آپ روزے نہیں رکھ رہے؟ کیا میں اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ کیا میں اور آپ حج اور عمرے نہیں کر رہے ہیں؟ اب میں کہوں گا کہ جب آپ ان کی تعداد سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، وہ تو 313 تھے، آپ 3 ارب ہیں، آپ کی یہ تمام عبادتیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے. 313 کی تو قبول ہو گئی، آپ کی کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ 4 چیزیں وہ چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کی اصلاح نفس پیدا کرنی تھی. لیکن بدقسمتی سے
ہم وہ سلاد ہی قائم نہیں کر سکے جو قرون اولا کی سلاد تھی. اس کو جاننا ہوگا. اب میں اس طرف میں نہیں ابھی جانا چاہتا. ہم وہ روزے وہ قرون اولا کا روزہ ہی کوئی نہیں سمجھ سکے جو قرون اولا کے لوگوں نے روزہ رکھا تھا. اس کی مقصد اور اس کی غرض و غایت کیا ہے. اور ہم اس حج کو ہی نہیں سمجھ سکے جو پورا بین الاقوامی پروگرام تھا مسلمانوں کا, جو کہ اینول بیسس پہ کرنا ہوتا تھا کہ آج یہ اس دفعہ یہ, اگلے سال یہ. بعد کی زندگی سے ہم اس کی اصل مرکزیت کو ہی بھول چکے. نہیں تو 313 بھی یہی کام کرتے تھے اور ہم 3 ارب کر رہے ہیں. کیوں نہیں وہ منظر پیدا ہوتا؟ کیونکہ وہ 313 یہ جانتے تھے کہ صلاۃ اصل ہے کیا. 313 جانتے تھے کہ اصل روزہ ہے کیا. 313 جانتے تھے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام کس لیے ہے. 313 جانتے تھے کہ حج کا مقصد کیا ہے. اور جب آپ مقصد سے ہٹ جائیں گے, یہ چاروں چیزوں نے یہ چاروں نظام قائم کرنے تھے آپ کی نفس کی اصلاح کر کے, انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کیا ہمارے نفس 313 کے نفسوں کی طرح پاک ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 313 نے تو پورے کا پورا اسلام آپ کے سپرد کر دیا, آپ تک منتقل کر دیا اپنی پوری کی پوری جان اور مال کی قربانی سے. اب آپ اگلی نسل کو کون سا دین اسلام دیں گے؟ سوال یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا مکمل, اور جس نے سن لیا وہ آگے پہنچا دے. کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کو غلامی کا درس دے کے جائیں گے؟ 313 نے تو غلبے کا درس دیا تھا اور ہم غلامی کا درس دے کے جائیں گے. کیا یہ ساری عمر غلامی میں رہیں گے؟ اس کے لیے پھر مجھے قرآن کی طرف جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَتَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ کبھی سست پڑنا, نہ کبھی غمگین ہونا, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے میتھمیٹیکلی پروو کیا قرآن مجید میں کہ مومن از اکول ٹو غالب, مومن از اکول ٹو غالب. 313 تو غالب تھے, آج بتاؤ 3 ارب غالب ہیں. کلیئر کٹ. ہم کسی لالچ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. ہمیں جو ٹرینڈ کیا گیا ہے, ہمیں جو قرآن کا فہم ملا ہے, جو حدیث کا فہم ملا ہے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہاں ایک غرض ہے کہ جو روشنی مل چکی ہے اگر وہ آگے منتقل کر کے نہ کرے تو اللہ کے آگے جواب دے ہوں گے. تو اللہ نے کہا مومن از اکول ٹو غالب. اللہ نے ہمارے لیے لالچ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ اللہ جانتے تھے کہ یہ میں کوئی لالچ رکھوں گا تو یہ کام کرنے کے, کیونکہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا تھا, وہ ہمارے خبیر کو جانتا تھا, وہ جنت کا لالچ رکھ دیا ہمارے لیے. لیکن ہم جنت کے لیے کام نہیں کرتے, ہم ذمہ داری کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں جو بھی ملے نہ ملے جنت, لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اللہ نے جب جنت کا لالچ رکھا تو جنت کے لیے پھر اللہ نے بات کی جس کی غرض کے لیے ہم یہ ثواب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. کیونکہ ساری کی ساری عبادات کو ہم نے صرف ثواب سمجھ لیا. اب ثواب کے لیے کیوں سمجھ لیا؟ اس سے ہم جنت لیں گے. اب جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ میں نے مومنوں کی
جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر جنت کی بات کرتا ہے تو آپ سے سب سے پہلے آپ کی پوری جان اور پوری مال کی بات کرتا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، اللہ کو آپ کی جان اور مال کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے آپ کی جان اور مال کرنی کیا تھی؟ پھر یہ بھی نہیں کہا اللہ نے اس پوری آیت میں آدھا مال، یہ بھی نہیں کہا 2.5، یہ بھی نہیں کہا 10%، کچھ نہیں کہا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، آدھی جان کی بات نہیں کی، 1/4 کی بات نہیں کی، واموالہم 1/2 مال کی بات نہیں کی، 1/3 مال کی بات نہیں کی، پوری جان پورا مال، پھر جنت جس کے چکر میں ہم یہ عبادات، خالی عبادت، بے روح عبادات، کیونکہ اس کی اس وقت روح ہی نہیں بننی ہے جب تک غلبہ اسلام نہیں ہوتا۔ جو میں نے پہلے 4 نظام آپ کو بتائے کرتا وہ آپ غالب نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی ان عبادات سے اگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ بے شمار نمازیں، میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کیونکہ میں پیٹ نہیں ہوں، میں نے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے جو بھی لینا ہے اپنے خدا سے لیں گے۔ لیکن ضمیروں کو تو اصلیت ضرور بتاؤں گا، مسئلہ کدھر ہے، مسئلہ کدھر ہے؟ پوری جان، پورا مال، اور پوری جان اور پورے مال کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جنت کا سودا کیا تھا۔ ہم نے پولیٹیکل سسٹم غالب کرنا تھا اللہ کا، ہم نے ایجوکیشن سسٹم غالب کرنا تھا اللہ کا، ہم نے جوڈیشل سسٹم غالب کرنا تھا اللہ کا، ہم نے فائنینشیل سسٹم غالب کرنا تھا۔ ہونا کیسے تھا؟ پہلے تو سب سے پہلے یونائٹ تو ہاں، پہلے قطار تو ایک ہوتی نا آپ کی، پہلے گروہ بندیاں سے تو نکلتے۔ اس پر میں نہیں جانا چاہتا، 29 آیتیں مبارک ہے، 29 آیتیں مبارک ہے۔ کئیوں کو تو ہم نے بہت ہلکا کر کے بتا سے وہ بھی حبل اللہ کرنے اللہ کا پتا رٹین میں پڑھ جاتے ہیں، رٹین میں بتا سے وہ بھی حبل اللہ کرنے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کی جب آیتوں کو آپ اتنا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ روح ہی چھین لیتا جو غالب کرتی ہے۔ آپ کے اندر سے وہ روح چھین لی گئی ہے اور آپ جنت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کون لوریاں